الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کثرت سے عبادت کرتے، محنت کرتے، اتنا رمضان کے اور باقی دنوں میں نہیں کرتے۔ راتوں کو بیدار رہتے، اپنے اہل و عیال کو بیدار رکھتے اور خوب پہلے ہی سے عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے۔ آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیوں اتنی عبادت کرتے؟ اس لیے کہ آخری عشرے ہی میں، رمضان کے آخری عشرے ہی میں ایک رات آتی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے یا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات، یعنی جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اس نام سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکمل سورت نازل کر دی جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ ہم نے اس قرآن کو، اس مقدس کتاب کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن کی عظمت دیکھیے کہ جس رات میں نازل ہوتی ہے اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اللہ نے نہیں کہا بلکہ کہا بہتر ہے۔ یعنی اس رات کی کتنی فضیلت ہے اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے بھائیوں، قدر کا ایک معنی ہوتا ہے مقام و منزلت، یعنی قدر و منزلت والی رات۔ ایک معنی ہوتے ہیں تنگی کے، یعنی اس رات اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم کو لے کر، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور روح الامین یعنی جبرائیل بھی ہوتے ہیں۔ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک، یعنی شیطان اور تمام چیزوں سے، وہ جو ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے وہ رات پاک ہوتی ہے، سراسر سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ جبرائیل اور تمام معزز فرشتوں کا اس رات میں نزول ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ آخری عشرے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، آپ اس ایک آیت کریمہ سے اندازہ لگائیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ یعنی اگر وہ ایک رات کی عبادت ہمیں مل جائے، جو 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اگر وہ ایک رات کی عبادت ہمیں مل جائے، ایک رات وہ طاق رات ہمیں مل جائے، ہم اس میں عبادت کر لیں، تو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان اس امت پر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ رات 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ جو لوگ 27ویں کا تعین کر رہے ہیں، کسی بھی حدیث سے کسی ایک رات کی تعین کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بابرکت رات میں قرآن کو نازل کیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا فِيهِ مُنذِرِينَ۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے بابرکت رات میں قرآن کو نازل کیا، اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔
فیہا یفرق کل امر حکیم، جو طاق رات ہوتی ہے اس میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، انسان کے روزی روٹی کا، انسان کے زندگی کا، کون زندہ رہے گا آئندہ سال، کون مرے گا، ساری چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخری عشرے کی 10 راتوں کو کثرت سے، جو 10 راتیں ہیں اس میں کثرت سے عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں بالخصوص کثرت سے ان طاق راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔